بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو ایک سے مدد مانگتا ہے، اپنی پریشانیاں شیئر کرتا ہے سب کے ساتھ۔ سب اس وقت اس کو تسلی دیتے ہیں، لیکن سب لوگ بھی تھک جاتے ہیں۔ لیکن انسان کی پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، وہ مایوس ہو کر رہ جاتا ہے۔ جب انسان ساری دنیا سے مایوس ہو جاتا ہے تو وہ پھر اپنے اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ سے ساری باتیں شیئر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کے لیے پریشانیوں سے نکلنے کا ایک خوبصورت راستہ دکھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی میں معاوضے کرتا ہے، اس انسان کو اندھیروں سے نکالنا چاہتا ہے، اس انسان کے آنسوؤں کو ہنسی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو انسان سوچتا ہے کہ میں نے شروع سے ہی اپنے اللہ سے ساری باتیں کہی ہوتی، اپنے اللہ سے اپنی پریشانیاں شیئر کی ہوتی، میں نے تو اتنا ٹائم ضائع کیا ہے دنیا والوں کے سامنے رو رو کے۔ تو اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کو پریشان نہیں کرتے، پریشانیوں سے نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر اپنے بندوں پہ کوئی پریشانی لاتا ہے تو وہ پریشانی اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی سلوشن لے آتی ہے، اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معاوضہ لاتی ہے۔ ایک بہن تھی، وہ کہتی ہیں کہ میں روزانہ 1000 مرتبہ درود ابراہیمی کا ورد کرتی ہوں، اور جب میں درود ابراہیمی کا ورد کرتی ہوں تو صبح صبح میرا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ جب 1000 دفعہ پڑھ لیتی ہوں تو میرا دل اتنا مطمئن ہوتا ہے، اور میرا دل کہتا ہے کہ میں نے بہت بڑا اور بہت اچھا کام کر لیا ہے۔ میرے دل کو سکون ہوتا ہے۔ ایسے کام جو سالوں سے نہیں ہو رہے تھے، ایسی پریشانیاں جو ختم نہیں ہو رہی تھی، ہر طرف سے ناکامیاں تھیں، رکاوٹیں تھیں، لیکن جب سے میں نے درود ابراہیمی کو 1000 دفعہ پڑھنا شروع کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے میرے ہر معاملے میں میری مدد کی۔ میرے سالوں کے اٹکے ہوئے کام بالکل ٹھیک ہونے لگے، رکے ہوئے معاملات جو بالکل سالو نہیں ہو رہے تھے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی نہ کوئی سلوشن، غیبی مدد میرے لیے بھیجی، اور یہ سب اللہ ہی کی طرف سے بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو میرے اوپر خوشیوں کی بارش برسا دی، رحمتوں کے خزانے کھول دیے، اپنا فضل کر دیا، اپنا کرم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ تو بڑے رحیم و کریم ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے، ٹینشنوں میں ہوتا ہے، اور جب وہ انسان درود پاک کی طرف آتا ہے، استغفار کی طرف آتا ہے، تو وہ انسان بس سمجھ لے ہم نے کامیابیوں کی سیڑھی کو طے کر لیا ہے، کامیابیوں کی سیڑھیوں تک میں پہنچ چکا ہوں۔ انسان اپنے ذہن میں یہ بات رکھ لے، کیونکہ درود پاک پڑھنے ہی کی وجہ سے ہماری ساری پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، کیونکہ درود پاک ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس جب ہمارا درود پاک فرشتے لے جاتے ہیں، اور روزانہ جب ہم ریگولر درود پاک پڑھنے کی عادت بنا لیں گے تو درود پاک روزانہ ہی فرشتے لے کر جائیں گے، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا نام بھی پوچھیں گے۔ جب فرشتے بتائیں گے ہماری پریشانیاں بھی جائیں گی درود پاک کے ساتھ، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے سفارش کریں گے، ہمارے گناہوں کی معافی ہوگی، فرشتے بھی استغفار کریں گے۔ درود پاک پڑھنے والی یہ بہن جو تھی کہتی تھی کہ میری زندگی میں بہت سکون آ گیا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ دے دیا، ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کی میں نے خواہش کی ہو اور وہ میری پوری نہیں ہوئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے میری ساری حاجات بھی پوری کی ہیں، میری ساری خواہشاتوں کو بھی پورا کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری زندگی میں بہت معاوضے کیے۔ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے مجھے بہت کچھ ملا۔ درود ابراہیمی جب میں پڑھ لیتی ہوں تو مجھے بہت سکون ملتا ہے۔
ایسا لگتا ہے ساری دنیا کی خوشیاں بس اللہ تعالیٰ نے مجھے دے دی ہیں، ساری دنیا کا سکون اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ میری توجہ درود پاک کی طرف کی۔ میں درود ابراہیمی کو جب 1000 دفعہ پڑھتی ہوں تو اس کے بعد مجھے درود پاک سے اتنی محبت ہو گئی، اب تو میں نے تعداد اور بھی زیادہ بڑھا دی ہے، 1000 سے بھی زیادہ پڑھ لیتی ہوں۔ واقعی میں درود ابراہیمی میں بہت تاثیر ہے۔ انسان جب محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ درود شریف کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس انسان کی زندگی میں ضرور معاوضے بھی کرتا ہے اور غیبی مدد بھیجتا ہے۔ درود پاک کے ساتھ ساتھ استغفار کا بھی ورد کرے۔ اگر کسی گناہ کی وجہ سے ہماری دعا پوری نہیں بھی ہوتی اور درود پاک پڑھنے سے جو ہمیں فائدہ ملنا ہوتا ہے، جب انسان استغفار کرتا ہے تو استغفار کے پڑھنے سے وہ فائدے ضرور ملتے ہیں جو درود پاک پڑھنے پر رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ استغفر اللہ کا بھی ورد کریں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ آپ کے دونوں جہان بھی سنواریں گے اور قبر میں بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ۔